قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا 8واں سبق ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو محبت بھرے خطاب سے کیا حکم دیا۔ آج کی جو ہم نے جو آیت کی ہے ٹکڑا ایک تلاوت کیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے صدقے کو باطل نہ کرو، کسی کو ایذا پہنچا کر، کسی کو تکلیف دے کر۔ آج کی اس آیت کے ضمن میں آپ کو 4 باتیں بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں 1 روپے صدقہ کرتے ہیں تو ہمیں کتنا اجر ملتا ہے۔ اگر ہم صدقہ کسی غریب کی مدد کرنے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد اگر ہم اس کو تکلیف پہنچائیں گے تو پھر ہمارے دیے ہوئے صدقہ پر کیا اثر پڑے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے دکھلاوا یا ریاکاری کے لیے صدقہ کیا تو پھر ہمارے صدقہ دینے پر کیا اثر پڑے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کیا تو پھر ہمیں کیا انعام ملے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے راستے کے اندر 1 روپے صدقہ کیا تو اس کی مثال یوں بیان کی ہے کہ آپ اگر 1 دانہ زمین کے اندر کاشت کریں، اچھی زمین کے اندر کاشت کریں، دانہ شاندار ہو، جاندار ہو، یعنی کہ وہ خراب نہ ہو، اس کو کاشت کریں اور زمین سے پودا اگے اور پودے کے اوپر 7 بالیں لگیں، ہر بال کے اندر 100 دانہ ہو، تو گویا کہ 1 دانے کی وجہ سے 700 دانے اگیں گے، آپ کو 700 دانے ملیں گے۔ تو اگر آپ اللہ کے راستے میں 1 روپے صدقہ کرتے ہیں تو اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ 1 روپے صدقہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 700 گنا بڑھا کر ثواب عطا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے صدقہ کسی غریب کی مدد کرنے کے بعد، کسی کے اوپر صدقہ کرنے کے بعد اس کو تکلیف پہنچائی یا اپنے دل کے اندر حقارت لے آئے یا اس کی تذلیل کری، اس کو برا بھلا کہا، تو پھر ہمارا دیا ہوا صدقہ کل عدم ہو جائے گا، اس کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا، اس کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے دی ہے کہ ایک سفید بڑا پتھر ہو اور سخت ہو، اس کے اوپر ہوا چلنے کی وجہ سے کچھ گرد و غبار اگر جم گئی، اس کی تہہ کے اوپر گرد و غبار آ گئی، اوپر تہہ کی بن گئی ہے گرد و غبار کی، اور پھر بارش ہوئی، آپ نے وہاں کچھ بیج اگا دیے تو آپ کے وہ پودے اگائے۔ تو پودے اگانے کے بعد چونکہ وہ پتھر ایک سخت قسم کا تھا، اس کے اوپر صرف ہلکی ہلکی وہ گرد جمی تھی، تو پھر بعد میں اگر تیز بارش آ جائے تو تیز بارش کی وجہ سے وہ آپ کے اگائے ہوئے تمام پودے بہہ جائیں گے، وہ پتھر صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس کو ذلیل کیا، حقارت کی نظر سے دیکھا، اس کو برا بھلا کہا، اس کو تکلیف پہنچائی، تو پھر آپ کا ثواب بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گا جیسا کہ اس پتھر کے اوپر سے آپ کے اگائے ہوئے پودے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے یا ریاکاری کے لیے یا لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے صدقہ کیا تو پھر ہمارے صدقہ کے اوپر کیا اثر پہنچے گا۔ اس کی مثال ایسے دی ہے کہ آپ نے ایک باغ اگایا، وہ باغ اچھی طرح پھلا پھولا، اس کے اوپر پھل لگ گیا، اچھی طرح پک کر تیار ہو گیا، اور آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے۔ پیچھے آپ کی اولاد اور اہل و عیال بھی ہیں، لیکن جو اولاد ہے وہ چھوٹی ہے، کمزور ہے، وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ کا بڑھاپے کا وقت آیا، آپ نے یہ سوچا تھا کہ شاید اب یعنی فصل پھل لینے کا وقت آ گیا، پیسہ کمائیں گے، اپنی بچت کریں گے، مطلب اپنے کام لائیں گے، لیکن عین موقع پر آگ کا ایک بگولا آیا اور پورے کے پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو اس وقت آپ کے دل میں جو حسرت ہوگی، جو خواب خیال ہوں گے، جو افسوس ہوگا کہ میری تو اولاد بھی کمزور ہے، میرے اہل و عیال بھی ہیں اور میں بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں، تو جتنی حسرت اس وقت ہوگی اتنی ہی حسرت اس بندے کو ہوگی جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سخی ظاہر کرنے کے لیے صدقہ کیا ہوگا۔ اور اگلی چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کیا، لوگوں کی مدد کی، تو اس وقت جو آپ کو اجر ملے گا اس کی مثال ایسے دی ہے کہ ایک بہت بڑے ٹیلے کے اوپر آپ کا باغ ہو، وہ صحیح طرح پھلا پھولا ہو، اس کے اوپر پھل لگے ہوں، جب ہوا چلتی ہو تو اس کے پھلوں کی خوشبو پورے چاروں طرف وہ پھیل جاتی ہو، تو ایسا آپ کو اجر ملے گا اگر آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو
راضی کرنے کے لیے صدقہ آپ نے دیا، تو پھر آپ کا اجر و ثواب اس یعنی باغ کی طرح ہوگا کہ جو صحیح طرح پھلا پھولا ہو، اس کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی ہو اور دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہو۔ تو اس لیے ہماری چاروں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کو صدقہ دیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، دل کے اندر سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، اور یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر دے دیا ہے تو کسی کی تذلیل نہ کریں، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگر آپ نے کسی کے اوپر صدقہ نہیں کرنا تو اس سے 1000 گنا صدقہ کر کے کسی کو تذلیل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ احسن انداز سے اس کو جواب دے دیں کہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت بہتر ہے کہ آپ نے خرچ نہیں کیا لیکن دوسرے کی تذلیل بھی نہ کی۔ اگر آپ نے خرچ تو بہت کر دیا لیکن دوسرے کی تذلیل کی، حقارت کی نگاہ سے دیکھا، برا بھلا کہا، تو پھر آپ کے اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔